ولایت کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے، اگرچہ کہ اس میں علماء کا تفصیلی کلام ہے، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ ولایت جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. یعنی اللہ پاک جسے چاہتا ہے اپنا ولی بنا لیتا ہے. یہ اس کی نعمت اور اس کے انعامات ہیں. اللہ پاک کی طرف سے چونکہ انعامات بکثرت ہوتے ہیں، اور بندہ جب اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے اور اس کا مقصد اللہ پاک کو راضی کرنا ہوتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ کے اندر مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے. وہ اس کی عنایت ہوتی ہے کہ وہ اس کو ولایت کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. اب بعض تو ایسے اولیاء گزرے کہ جن پر اللہ پاک کی ایسی عنایتیں کہ ان کو اللہ پاک نے بغیر کسی کوشش کے اپنا ولی بنا لیا. ان کو علم کی دولت بھی عطا فرما دی، ان کو اللہ پاک نے عمل کی دولت بھی عطا فرما دی، اور پھر وہ مقام و مرتبے طے کرتے رہے، وہ آگے سے آگے بڑھتے رہے. تو ایسے اولیاء جو ہیں ان میں سے بہت سے اولیاء مادرزاد ولی کہلاتے ہیں. یعنی پیدا ہوئے اسی وقت اللہ پاک کی ایسی ان کے اوپر عنایتیں تھیں کہ ان سے ایسی کرامتوں کا، ایسی باتوں کا ظہور ہوا کہ جس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ پاک کے نیک بندے اور پسندیدہ اور اللہ کے ولی ہیں. تو ایسوں کو مادرزاد ولی کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ابتدا سے جو حالات ہیں، بچپن کے جو حالات ہیں، وہ سارے اسی انداز کے ہیں، اور اولیاء کے بھی اس طرح کے حالات ہیں. پھر بہت سارے وہ ہوتے ہیں کہ جو عبادتیں کرتے رہتے ہیں، ریاضتیں کرتے رہتے ہیں، اور ان کا مقصد اللہ پاک کو راضی کرنا ہوتا ہے، اللہ پاک کو خوش کرنا ہوتا ہے، اس کی بارگاہ کے اندر مقام و مرتبہ حاصل کرنا ہوتا ہے. تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ کے اندر کوشش کرتا رہتا ہے ہم اس کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ پاک نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اس کی خاص رحمتیں عنایتیں اس کے ساتھ ہیں. تو یوں دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ پاک کی عنایتیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ عبادت کے ذریعے وہ یہ مقام و مرتبہ حاصل کر رہا ہے، بلکہ عبادت یہ وسیلہ بن گئی. حقیقی اعتبار سے اللہ جل شانہ ہی اس کو یہ مقام اور مرتبہ یہ عطا فرماتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ کے اندر کوشش کرے گا، جد و جہد کرے گا، تو اللہ پاک اس کو اپنا ولی بنا لے گا.